اگر یہ جو کنفیوژن چلتا رہا تو آپ یقین کریں کہ یا ایمرجنسی لگانی پڑے گی اس ملک میں یا پھر مارشل لا لگانا پڑے گا. اور آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا بھی ہے اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے, کیونکہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں ان کو اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو پھر اس گورنمنٹ کے ساتھ یا یہ جو لوگ ہیں ان سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے جمہوریت کی بحالی کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ابھی بیٹھ جانا چاہیے تاکہ سسٹم تو کم از کم چلے. چوئی صاحب بہتر ہوتا کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے اس پہ کوئی پیش رفت کرتے, اور محترم چیف جسٹس صاحب نے متعدد بار اس کا ذکر بھی کیا کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. ادروائز پھر کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے, سپریم کورٹ تو پھر قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی. اس پہ یہ کمنٹ حکومت کی طرف سے آنا بڑا بچکانا اور امیچیور ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور ہمیں آپ مشورے نہ دیں. دیکھیں سپریم کورٹ ایک اور طریقے سے کام کرتی ہے, اور جو پولیٹیشنز ہیں ظاہر ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے, مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, تو ہم سیاستدانوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے انٹرنل میٹرز میں ہم رفٹ لانے کی کوشش کریں اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد کے لیے کہ سیاسی مجھے کوئی فائدہ ہو جائے. 30-40 سال سے یہ دونوں جماعتیں قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آپ نے دائر کیا تھا, یہ سارا کنفیوژن یہ ساری سپلٹ اس وقت سے سٹارٹ ہوئی ہے. چوئی صاحب وہ پھر آپ ایک اور طرف بات کو لے جا رہے ہیں. اس پہ تو عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ ان سے کوئی ایشو نہیں تھا ہماری حکومت کا, اور وہ اس کو تسلیم کیا گیا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلے ہفتے اس کیس کے دوران چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ آپ لوگ آگے جائیں, ملک کو آگے جانا چاہیے. دیکھیں جاوید چوئی صاحب, اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے, پریکٹیکل بات کروں گا, میں آئیڈیلسٹ بھی ہوں لیکن میں عملی آدمی بھی ہوں, مجھے نہیں لگ رہا رات کے اس پہر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی کرے گی کچھ. آئین کے مطابق سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں, جنہوں نے آئین کی بحالی کے لیے جدوجہد بھی کی ہے, میں سمجھتا ہوں ان سب کو اس پہ اپنی انا کو کم کر کے اس پہ راضی ہونا چاہیے کہ آئین کے مطابق جو بھی الیکشن کی ڈیٹ آتی ہے الیکشن پہ حکومت اور اپوزیشن جائے, کیونکہ حکومت کے پاس بھی الیکشن کے علاوہ اور کوئی چارہ جو ہے وہ رہ نہیں گیا. اور خاص کر اس پروسیڈنگ میں, اور دیکھیں آپ کے پاس اس وقت 2 حکومتی نمائندے ہیں, تو تھوڑا سا مجھے زیادہ خیر ٹائم دے دیں تو اس لیے میں تھوڑی بات اپنی پوری کر پاؤں کہ یہ جو آج بھی سپریم کورٹ میں محترم جج صاحبان نے, چیف جسٹس صاحب نے, اعجاز الاحسن صاحب بھی وہاں تھے اور دوسرے بھی ہمارے آنریبل جج جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے, تو یہ بات بار بار کی گئی کہ حکومت قائل ہی نہیں کر سکی, اپنا کیس پلیڈ ہی نہیں کر سکی کہ کس وجہ سے آرٹیکل 224 کی آپ لمٹ کو کراس کر رہے ہیں, کہ کیا وجہ ہے, آپ الیکشن کیوں نہیں کر پا رہے. فائننس کی جو بات تھی وہ تو کچا چٹا سامنے آ گیا کہ 750 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں سے 250-300 ابھی آپ لگا پائے ہیں 8 مہینوں میں, 4 مہینے کم جو ہے وہ رہ گئے ہیں اس سے کم, تو اس میں آپ 800 جو ہے 400 ارب کیسے لگا پائیں گے. تو جہاں آپ 750 ارب کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جس میں روڈیں بنا رہے ہیں, کیا روڈ بنانا اہم ہے یا کانسٹیٹیوشن کی رسپانسبلٹی, تو وہ تو فائننس کا ایشو تو وہاں سارٹ آؤٹ ہو گیا. دوسرا سیکیورٹی کا, جس پہ چیف جسٹس صاحب نے بارہا کہا کہ فائننس سے بھی زیادہ سیکیورٹی کا ایشو اہم ہے, اور اس پہ پھر سیکرٹری ڈیفنس صاحب کو بلایا گیا, اور وہ جب اس کو تھریٹ بل ڈسکس کیا گیا تو وہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر آپ کے پاس آرمڈ فورسز پاک آرمی سے بندے اگر کم پڑ رہے ہیں, انہوں نے کوئی اور ڈیوٹیاں کرنی ہیں, بارڈر پہ ظاہر ہے ان کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں, تو آپ اس میں رینجرز میں سے بھی لے سکتے ہیں, ایئر فورس, نیوی اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پیراملٹری پلس ریٹائرڈ پرسنل سے بھی, تو اس کا بھی ریزلٹ, اور وہ کل اس کی ایئر فورس اور نیوی کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں الیکشن کروا سکیں. پہلی بات تو یہ کہ علی صاحب میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے, آئین سپریم ہے, اور دوسرا الیکشن 90 دنوں میں ہونا چاہیے, اور تھرڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ حتمی ہے, اسے کسی شخص کو اس فیصلے کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے, بات درست ہے. لیکن سوال یہ سر کہ 90 دن 15 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں سر, وہ 90 دن کا بیریئر ٹوٹ چکا ہے. چوئی صاحب آپ تھوڑی سی شرارت نہیں کرتے ہیں, اور ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں کیا, تو یہ شرارتی بچے بنے ہوئے ہیں یہ جو حکومت ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ جس طرح ایک شرارتی بچہ استاد کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, سر اس کے ساتھ ہوتا ہے, استاد کے پاس نہیں جاتا, تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, بجٹ پاس کر رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, ایک کام نہیں کر رہے, عوام کے پاس نہیں جا رہے. کیوں ڈرتے ہیں عوام سے؟ ان سے مجھے جواب تو لینے دینا.